بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع الاول کی 27 تاریخ اور آخری اتوار کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، اب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار ربیع الاول کی 27 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے، رات تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر انسان بے صبر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 27 ربیع الاول اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، جسے حضور کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، یعنی جن پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مہینے میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے 27 ربیع الاول اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اب آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 ربیع الاول اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 5 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اس بات کو سمجھے گا، اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی۔ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کے تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے، صرف 9 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ رب العزت اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صرف 9 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کو راضی کرتے ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ بہترین کار ساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل
پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ کریم اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 11 حاجات کو، 11 خواہشات، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ رب العزت 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 27 ربیع الاول اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیں۔ اب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ ہو یا قدوسو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور یا قدوسو کا مطلب ہے اے پاک ذات۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ رب العزت بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو، اللہ نورینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے اگر مقروض ہے، قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے بس مجبور لاچار ہو چکا ہے، دوست احباب رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں، یا اللہ ہو یا قدوسو پڑھ کر ایک بار خاص نظر کرم ہو گئی تو آپ کے کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ آپ نے یا اللہ ہو یا قدوسو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ہو یا قدوسو ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا قدوسو دو بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا قدوسو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ ہو یا قدوسو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 70 بار آخری وظیفہ یا اللہ ہو یا قدوسو کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے اور 70 بار یا اللہ ہو یا قدوسو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں
کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔